ایک آخری واقعہ سنا کر بیان ختم کرتا ہوں. باپ کا واقعہ بڑا کمال کا ہے. ایک شخص شیخ صاحب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ شیخ ابن سکینہ کا ایک مرید تھا. اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہر جمعے کو جو صوفیاء کرام نماز کے لیے آتے تھے ان کی جانماز وغیرہ مسجد میں بچھاتا تھا. پھر نماز کے بعد فارغ ہو جاتے تو مصلی واپس اٹھا کر خانقاہ میں رکھ دیتا. تو اس کو وسوسے آتے تھے معراج کے حوالے سے. کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا سفر بھی ہوا رات بھی نہیں بیتی. اس کو وسوسے آتے رہتے تھے. وہ جانماز لے کے جمعے کا دن تھا تو نکلا اپنے گھر سے. کافی ٹائم ہے راستے میں دریا گجلا آیا تو اس نے وہاں کا تھوڑی دیر میں نہا لیتا ہوں. اس نے جانماز وغیرہ رکھی کچھ کپڑے وپڑے اتارے اور دریا میں لگایا ہوا تھا. جیسے ہی ہوتا لگایا تھوڑی دیر بعد ڈبکی لے کے باہر نکلا تو سارا منظر ہی چینج. کپڑے بھی نہیں مسلے بھی نہیں بالکل نیا کنارہ. بڑی مشکل سے جسم ڈھانپتا ڈھونپتا باہر نکلا. معلوم کیا میں کدھر ہوں تو کہا یہ تو مصر ہے. ڈبکی لگائی بغداد میں اور نکلا مصر میں. اب اس کو اندازہ اچھا اس زمانے میں تو کوئی ٹیلی فون نہیں تھا کہ گھر والوں کو بتاتا میں ادھر آ گیا ہوں یا کوئی فیکس کر دیتا. کہا اب تو لگتا ہے زندگی ادھر ہی گزرے گی. تو گیا کسی سونار کے پاس. سونار سے کام وام سیکھا نوکری کرنا شروع کی اور وہاں اس سونار نے جب اس کا کام اچھا دیکھا کچھ عرصے بعد اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دی. 7 سال یہ بندہ ادھر ہی رہا. 7 سال کے اندر اس کے 3 بچے بھی پیدا ہو گئے. اس کے بعد پھر کسی وقت وہاں نہانے آیا. اب اس نے جو ڈبکی لگائی تو نکلا دریا دجلہ میں. وہ جان نمازیں بھی پڑھی ہیں وہ کپڑے بھی پڑے ہیں. حیران کپڑے پہنے جان نمازیں اٹھائی. وہاں پہنچا تو وہی جمعے کا دن ہے. جان نمازیں بچھائی لوگوں نے جمعہ پڑھا. اس کے بعد پیر صاحب کے پاس آیا اور پیر صاحب کو کہا کہ پیر صاحب ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے آج ہی کے دن میں 7 سال گزار کر آ گیا ہوں. پیر صاحب نے کہا کوئی وسوسہ تو نہیں آتا تھا تمہیں؟ کہا ایک وسوسہ آتا تھا. کیا آتا تھا؟ اب میں سوچتا رہتا تھا کہ یہ معراج کا جو سفر ہے یہ اتنا بڑا سفر ہوا اور وقت کیسے نہیں گزرا. پیر صاحب کہتے ہیں اللہ نے تجھے وہ سب کچھ دکھا دیا ہے. جا جا کے اپنے بچوں کو لے کر آ مصر سے. اب یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں. ابھی بھی اس واقعے کے بعد بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے. شاید آج سے 50-100 سال بعد سائنس کوئی ٹائم مشین بنا لے گی تو لوگ کہیں گے ہاں یار یہ ممکن تھا. نہیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں عقل کی لمٹ ہوتی ہے. اللہ کی قدرت کی کوئی لمٹ نہیں ہے. جو رب کن فرما کر فیکون فرما سکتا ہے جو اس دنیا اور کائنات کو بنا سکتا ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اس نے قرآن میں خود یہ فرمایا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو بہرحال اللہ کریم نے ہمارے آقا کو یہ عظیم معجزہ عطا فرمایا اور کیوں نہ ہمیں خوشی ہو ہمارے کسی پیارے کو کوئی گفٹ مل جائے کوئی نام اس کا روشن ہو جائے ہمیں اچھا لگتا ہے. تو ہمارے حبیب کو ہمارے آقا کو ہمارے لجپال آقا کو یہ وہ موقع ملا یہ وہ معراج ملی یہ وہ سعادت ملی جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی. سبحان اللہ. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا. نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا. تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم تیرا مسند ناز عرش بری تیرا محرم راز روح امی. تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم.